فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون او کما قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، سب میں پہلے میں آپ حضرات کو رمضان المبارک کی بار بار مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل ماہ رمضان کے برکات، ماہ رمضان کی رحمتیں، ماہ رمضان کی جو بھی لذتیں ہیں اللہ ہم سب کو نصیب عطا فرمائے، اور ماہ رمضان کے اندر اللہ عز و جل ہم سے راضی ہو کر ہماری مغفرت عطا فرمائے۔ یہ آپ حضرات کے لیے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نوازا ہے۔ یہ اللہ عز و جل کا ہم پر بے انتہا احسان و کرم فضل ہے۔ حضرات گرامی، ماہ رمضان، اس کی آمد اور اس کی قدر، ماہ رمضان کی قدر کیا ہے، ماہ رمضان میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ حضرات گرامی، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی جو آیت میں نے نقل کیا ہے اس میں اللہ عز و جل فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو۔ خاص کر اللہ ایمان والوں سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ یہود و نصارہ، نجومی، کافر، مشرکین سے اللہ مخاطب نہیں ہے، اللہ ایمان والوں سے مخاطب ہے کہ تم ایمان لے کر آئے مجھ پر، میری کتابوں پر، میرے رسولوں پر، میرے آخرت کے دین پر، قیامت کے دین پر، اور سنو تم نے جو گواہی دی ہے رسول اللہ محمد کبریا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول ہے، اور تم نے گواہی میری وحدانیت کی دی ہے، تو میں تم سے مخاطب ہوں، میرے وہ ایمان والے جس نے مجھ کو ایک واحد اللہ، اس کے سوا دوسرا کوئی معبود حقیقی نہیں بنایا، اور اس کے سوا کوئی دوسرا معبود حقیقی پرستش نہیں کرتا، صرف مجھے ایک اللہ مانتا ہے، مجھ پر ایمان لے کر آیا، میری وحدانیت کی گواہی دیا، اور میرے نبی کے بندے اور رسول ہونے کی گواہی دی، میرے ایمان والے وہ بندے، میں ان سے مخاطب ہوں کہ اے میرے ایمان والوں۔ تو حضرات گرامی، اللہ ایمان والوں سے مخاطب ہے، کسی اور سے مخاطب نہیں، تو لہذا ایمان والوں کو اللہ کہہ رہے ہیں کتب علیکم الصیام، ہم نے تم پر روزے فرض کیے، ہم نے تم پر روزے فرض کیے۔ تو حضرات گرامی، ایک بات ذہن میں رکھے، میں زیادہ بحث طول نہ کرتے ہوئے مختصراً جامع کلمات آپ حضرات کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، شاید کہ کسی کے دل میں اتر جائے میری بات اور وہ عمل کرنے والا بن جائے، اور خصوصاً اللہ مجھ کو عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ کا احسان ہوا کہ اللہ نے ماہ رمضان ہمیں عطا فرمایا ہے، تو لہٰذا اس رمضان کی ہم قدر کریں، اس کی اہمیت کو سمجھیں، اس کے برکات کو جانیں، اور اس کے اندر سب میں پہلے روزے رکھیں۔ سب میں پہلے تو ہم روزے رکھیں گے، جو روزے فرض ہے، کسی بھی حال میں روزے نہیں چھوڑیں گے۔ بہت زیادہ بیمار ہے یا طویل سفر ہے، شرعی اعتبار سے اگر کسی وجہ سے شرعی اصول و ضوابط کے تحت بیماری آ گئی ہے، روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں، تو ٹھیک ہے، وقتیہ طور پر نہیں روزہ رکھے، بعد میں تو قضا کرنا پڑے گا۔ طویل سفر ہے، شرعی سفر کے اعتبار سے اگر روزہ رکھنے کی صلاحیت نہیں ہے تو روزہ نہ رکھے تو ٹھیک ہے، لیکن بعد میں قضا کرنا پڑے گا سفر سے لوٹنے کے بعد۔ الغرض روزے تو ہم پر فرض ہے، ماہ رمضان روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے مہینے کے اندر ہم پر فرض رکھے ہیں،
اور تراویح سنت موقعہ ہے، ہم تراویح کی پابندی کریں، پورے قرآن مجید کی تلاوت کو ہم سنیں اور انفرادی اعمال میں تلاوت قرآن کثرت سے کرے، کثرت سے تلاوت قرآن کرے۔ قرآن میں اللہ عز و جل فرما رہے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے ماہ رمضان کے اندر قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ تو لہذا قرآن کی تفاسیر پڑھے، قرآن کو ہم سمجھے، علماء کرام کے پاس جائے، علماء کرام کے پاس سمجھنے کی کوشش کرے، خوب تلاوت کرے، انفرادی ذکر کرے، کثرت سے درود شریف پڑھے، کثرت سے درود شریف پڑھے، والدین کی اطاعت کرے اور نیک اعمال کرے، گناہوں سے پرہیز کرے، 5 وقتہ نمازوں کی پابندیاں کرے اور خصوصاً ایک عمل یہ بھی کرے کہ تہجد کے اندر جب ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں، سحری سے قبل یا سحری کے بعد، یعنی سحری کا انتہائی وقت ختم ہونے سے پہلے ہم ضرور بھی ضرور نہیں 12 رکعت، نہیں 8 رکعت، کم از کم 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھے اور 5 منٹ اللہ سے دعا مانگے۔ تہجد کی نماز ہماری چھوٹے نہ، ناگا نہ ہو یہ مہینے، کیونکہ شب قدر کو بھی تلاشنا ہے۔ اے کاش اس ماہ کے اندر شب قدر ہمیں نصیب ہو جائے اور وہ کسی رات میں ہو، اور اگر ہم رات میں نہیں عبادت کر پائے اور صرف تہجد کی 2 رکعت نماز پڑھے اور اسی طریقے سے تراویح کی پابندی کے ساتھ نماز کی پابندی کرے اور تراویح پابندی کے ساتھ پڑھے، دیگر نمازوں کی پابندیاں کرے، روزے رکھے اور تہجد کی 2 رکعت نماز پڑھے اور دعا مانگے، شاید اگر ہمیں شب قدر نصیب ہو جائے تو ہماری قسمت بدل جائے گی، ہماری مغفرت ہو جائے گی، ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے، رضا الہی نصیب ہو جائیں گی۔ تو لہذا یہ جو مہینہ ہے بڑا بابرکت مہینہ ہے، اس کی ہم قدر کریں، اس کی اہمیت کو جانیں، اس کی لذتوں کو حاصل کریں۔ وہ لذت یہ ہے کہ اس میں کثرت سے تلاوت قرآن کرتے رہنا، ذکر کرتے رہنا، درود شریف کرتے رہنا، کسی کو تکلیف اپنے ذریعے سے نہ دینا، والدین کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہنا، اہل و عیال کا خیال رکھتے رہنا، یہ تمام اصول و ضوابط پر عمل کرتے ہوئے اللہ کو راضی ہونے والے تمام اعمال کرتے رہیں گے تو اللہ کی رضایت ہمیں نصیب ہو جائے گی، تو ہماری منزل پار ہو جائیں گی۔ دعا ہے کہ اللہ عز و جل یہ چند جو کلمات آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے، اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔